اچھا، ٹیم بلڈنگ کی کیسے جاتی ہے؟ کہیں پہ بھی کوئی ٹیم بنتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ ٹیم بناتے ہیں، کچھ افراد مل کر اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے جوش میں ہوتے ہیں، اچھا ہم کام کریں گے مل کر، ہم کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی ہم نے کرنا کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ٹیم میں ان کو کام دیے جاتے ہیں تو دوسرے سٹیج پہ آ جاتی ہیں ٹیمز، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں کچھ اختلافات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اگر ٹیم لیڈر اچھا ہے اور ان کو سنبھالتا ہے تو وہ اگلے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اب وہ جو رولز ہوتے ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں، جو سسٹم ہوتا ہے، اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب اس میں جو لوگ تو اچھی طرح کام کرنے والے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، جو لوگ نہیں کرنے والے وہ نکل جاتے ہیں اس ٹیم میں سے۔ پھر اس کے بعد ٹیمز ذرا سمجھیں کہ اب صحیح سڑک موٹر وے پہ آ گئی ہیں، اب وہ موٹر وے پہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اب بچے جو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، ان کا نام ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے جس طرح سے ٹیمز آپس میں کام کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ فرض کریں آپ نے جوائن کسی ٹیم کو تب کیا ہے جب ان میں ابھی اختلافات چل رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ باہر سے دیکھنے میں تو بڑا اچھا کام لگتا ہے، لیکن توبہ توبہ اندر بڑی خرابیاں ہیں، بڑی پالیٹکس ہے، بڑی لیگ پولنگ ہے۔ یہ ٹیمز کا نارمل حصہ ہوتا ہے کہ جب لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں ان کو سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اختلافات کو بڑھائیں اور خود بھی پریشان ہوں، باقیوں کو بھی پریشان کریں، وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم ان کانسیپٹس کو سمجھیں، ان طریقہ کار کو سمجھیں اور اس کو بہتر بنا دیں۔ کوئکلی میں کچھ آپ کو کامن جو چیلنجز ہوتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے وہ بتاؤں گی، اور پھر اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ میں لوں گی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ جب بھی کوئی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم ہیں لیکن کام نہیں صحیح کرتے۔ یہ ہماری امت کا مسئلہ ہے اس وقت۔ ہم جنت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے، نہ مالی قیمت نہ جسمانی قیمت۔ کہتے ہیں بس ویسے بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہمیں مل جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں جب آپ بچوں کی کلاس لیتے ہیں، آپ نے چھٹی کر لی، بتایا بھی نہیں، فون بھی آف ہے۔ میرے دراصل سر میں درد ہو رہی تھی تو سر ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ آپ نے سٹوری تو ڈال دی، آپ نے ریل تو دیکھ لی، آپ نے کھانا تو کھا لیا۔ ہم ایسی باتیں بناتے ہیں، پرائرٹی نہیں ہے نا کہ میں بتاؤں، میں اطلاع دے دوں کہ میں نہیں آ سکوں گی، میں نہیں کام کر سکوں گی۔ اتنے سالوں میں کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں جو مجھ سے کوئی نہ کوئی کام لے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی کام دیں، کوئی کام دیں، اور پھر غائب، پھر 6 سال بعد ملیں گے اور ایسے ملیں گے جیسے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں کہ ہم نے آپ سے کام لیا تھا، ہم نے کہا تھا ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے، یہ کتاب میں کوئی ٹرانسلیشن ایڈ کریں گے، کوئی اس میں اصلاح کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ غائب۔ اپنے آپ کو اس رویے سے بچائیں۔ ایسے لوگ کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، چھٹی کرنی ہے، کہیں نہیں جا سکتے، فوراً اطلاع دیں، فوراً اطلاع دیں، کیونکہ بچے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے۔ ٹیم لیڈر کیا کرے گا؟ کہاں کہاں بچوں کو ایڈجسٹ کرے گا؟ اس دن بچوں کا سبق جو متاثر ہوگا اور باقی جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ متاثر ہوں گے، آپ کی وجہ سے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈاکیومنٹ ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ ہم نے نہیں بتایا۔ لیکن ہمیں اوور آل ٹیم میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے پاس ایسے افراد ہوں گے جو یہ کام کریں گے، کچھ بھی آپ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کلیئر اسکیجول ہونا چاہیے۔ جب ہم کوئی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ہر ایک سے اوکے لیں، اور آپ تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، سب اوکے بولیں اس میں، اور جو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا، پھر آپ اس کو بے شک کوئی اور کام دے دیں۔ آپ کہیں جی آپ اٹینڈنس لگا دیں، آپ یہ کام کر لیں، صفائی کا کام کر لیں، بچوں کو ریسیو کرنے کا کام کر لیں، لائٹیں آن آف کرنے کا کام کر لیں، چادریں بچھانے کا کام کر لیں۔ بچوں کو پڑھانے کا کام نہیں آپ کو ملے گا، نہیں مل سکتا۔ جیسے ہم اپنی ٹیم میں اگر کوئی میٹنگ نہیں اٹینڈ کرتا جس میں ساری ہم تیاری کرتے ہیں لیسن پلان کی، ہم اس کو گروپ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں باقی کام آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی جو بھی مجبوری ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم بچوں کا نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ زیادتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں۔ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بیک اپ کے بھی لوگ ہونے چاہیے۔
ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ مے بی وہ ہر وقت کلاس نہیں لے سکتے، لیکن فرض کریں آپ کی کوئی ایسی ٹیچر ایک دم بیمار ہو گئی ہے اور اب وہ ان کی کلاس سفر کر رہی ہے، آپ کے پاس کوئی اور ٹیچر نہیں ہے، تو فوراً آپ انہیں کہیں کہ آپ پلیز ایک ہفتے کے لیے آ جائیں، ہماری ٹیچر بیمار ہے. یہ آپ کے پاس سلوشن ہونا چاہیے. پھر یہ کہ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چھٹی کروں گی تو وہ بچے کتنا ان کا نقصان ہو جائے گا. کیا میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں سارا دن ریسٹ کر لوں اور صرف اس کلاس کے لیے وہاں پہ پہنچ جاؤں؟ یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیں نکالنا چاہیے کہ ہم ان بچوں کے بارے میں سوچیں. اسی کمٹمنٹ میں یہ بات بھی شامل کرتی ہوں کہ ہم پتہ کیا، ہم کیمروں سے ڈرتے ہیں، اور اگر کیمرے نہ ہوں تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. کتنی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جی بچے کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر فون اپنا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی میسیجنگ اور بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری کمٹمنٹ اپنے آپ سے ہونی چاہیے کہ اگر میں کلاس روم میں بیٹھی ہوئی ہوں تو بالکل میں نے فون نہیں کھولنا. میں کلاس روم میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے اپنی یونیفارم میں ہونا ہے. جیسے کئی ٹیچرز آ کے ایک دم کوئی بھی کلر اسکارف پہن کے آ جائیں گی اور آپ انہیں کہیں گے کہ آپ یونیفارم میں نہیں ہیں، تو وہ کہتی اصل میں کیا کرتی. دیکھیں نا پاکستان کا سسٹم یہ عجیب ہے، لائٹ چلی گئی. اچھا کب لائٹ گئی؟ جی 3 بجے. کلاس کب تھی؟ 4 بجے. تو صبح سے آپ کدھر تھیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کبھی بجلی چلی بھی جا بھی سکتی ہے، ہمارا فلکچویٹنگ سسٹم رہتا ہے. تو آپ کی کمٹمنٹ آپ کو یہ بتائے کہ میں صبح یا رات کو ایک دن پہلے اپنا اسکارف استری کر کے رکھوں. وہ دراصل ایک ہی اسکارف ہے نا، تو وہ دھونے کے لیے ڈالا ہوا تھا، تو میں 2 اسکارف لے لوں کیونکہ مجھے ڈیلی کلاس میں جانا ہے. یعنی اس طرح کی باتوں میں ہم انویسٹ کریں. ہم باقی چیزیں لے لیتے ہیں، پیزے آرڈر کر لیتے ہیں، کیونکہ ان باتوں میں ہم کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میک اپ کے لیے پیسے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے پیسے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے پیسے نہیں پھر ملتے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ کس کس ایریے میں کمٹمنٹ کے میرا مسئلہ آ رہا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اس میں، اور جو میرے ٹیم لیڈر ہیں انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے. اسی طرح دوسرا جو چیلنج جب ہم مفتاح القرآن کی کلاس لیتے ہیں ٹیم میں آتا ہے، وہ یہ کہ جو ٹیچنگ سٹائل ہے وہ سٹینڈرڈ پہ نہ ہو. دیکھیں ہر ٹیچر فرق ہی پڑھائے گی نا، ہم کسی کا کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اساتذہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ ٹیچر جو ہیں بیزاری کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا بچوں کو پڑھانے کو، بچوں سے ان کو کڑن ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ خود ناشتہ نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے، ٹائم پہ نہیں سوتے، اپنا انرجی لیول ٹھیک نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر بچوں پہ سارا آپ نزلہ گرانا شروع کر دیتے ہیں اور بچے بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے پاس جو لیول 1 کے بچے جیسے 4 سے 5 سال کے بچے تھے، تو وہ ٹیچر پڑھا رہی ہے 4-5 مہینے ہو گئے. آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ وہ پہلی تختی نہیں پڑھ رہے، یاد ہو رہی. سخت تنگ پڑی ہوئی ہے ٹیچر، سخت تنگ ہے، اسے پڑھایا نہیں جا رہا، اسے کام نہیں کیا جا رہا. اسے بار بار کو مائیں بھی آ کے کہہ رہی ہیں کہ جی بچہ پہلی تختی پہ. اچھا بچے بھی بیزار، بچے بھی جب آتے تھے کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں پڑھنا. ٹیچر بھی بولتی نہیں تھی لیکن اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی نہیں میں نے نہیں پڑھانا. تو میرے ساتھ جو کوآرڈینیٹر تھی، ہم دونوں نے سوچا کیا کریں، کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. تو اس نے مجھے کہا ایسے کرتے ہیں ڈاکٹر کمل کہ ان بچوں کو تھوڑا سا الگ کر کے میں پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں. اب جو کوآرڈینیٹر تھی نا وہ بہت لائیولی تھی. اس نے کیا کیا کہ بچوں کو اکٹھا بٹھایا اور اس نے ایک وہ پوئم بنائی، اس نے بڑے بڑے فلیش کارڈ بنائے اور اس نے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایک فلیش کارڈ پکڑایا، سرکل بنایا، اور کبھی ایک کو کھڑا کرے، آپ کے ہاتھ میں کیا کارڈ، دوسرے کے ہاتھ میں کیا کارڈ، آپس میں پوچھے اس کا کیا کارڈ، پوئم پوچھے کہ نون کا نقطہ نیچے چلا جائے تو کیا بن جائے گا. بچے فوراً کہتے تھے با بن جائے گا. ٹھیک ہے، خو کا نقطہ اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا بن جائے گا، جیم بن جائے گا. ایسے بچوں نے ایک دم سے نقطوں کی پہچان اور حروف کی پہچان کی. اور آپ امیجن نہیں کریں گی، اور پھر وہ پانی پلانے کے لیے لے کے جا رہی ہے تو بچے جناب وہی پڑھتے جا رہے ہیں پہلی تختی، اور بچے بھاگ بھاگ کے آتے تھے. مائیں کہتی ہیں کہ بچوں کو یہ تختی ایسے یاد ہو گئی، اور 2 ہفتے میں جب ہم نے ان کا ٹیسٹ لیا تو وہ ایکسپرٹ تھے ماشاءاللہ.
ہم نے کہا الحمدللہ ان بچوں کو آ گیا ہے، ان کو واپس بھیجا اسی گروپ میں. 1.5 ہفتے میں وہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. تو یاد رکھیے گا، بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی ٹیچنگ ٹیکنیک کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی ٹیچر یہ اگر سوچتی ہے میں نے تو سب کچھ کر لیا، میں کیا کروں، یہ بچے عجیب ہیں آج کل کے، وہ نکمی ٹیچر ہے. اس کو نہیں پڑھانا چاہیے بچوں کو. اس کو سیکھنا چاہیے کہ میں نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. اور اس کا میں ہمیشہ ایک سٹینڈرڈ اصول دیتی ہوں کہ جب آپ اپنی کلاس میں آتے ہیں نا، جیسے پہلے دن آئے ہیں تو ظاہر ابھی آپ کو نہیں اندازہ کون سے بچے ہیں، آپ اپنے حساب سے تیاری کر لیں. کم از کم 3 یا 4 کلاسز کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کون سے بچے آرام سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کون سے بچے شرارتی ہیں، کون سے بچے سیکھ رہے ہیں، کون سے بچوں کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. اب آپ نے گھر میں کچھ تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. ناظرہ پڑھاتے ہوئے اکثر اوقات ٹیچرز تیاری نہیں کچھ بھی کرتی. تو یہ بھی میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو کہیں سکھاؤں گی کہ لیسن پلاننگ کیسے کرنی چاہیے ناظرہ کے لیے. تو اگر آپ تیاری کر کے آتے ہیں نا کہ میں نے پڑھانا ہے، تو اچھا یہ جو شرارتی بچہ ہے نا اس کو کیسے انگیج کرنا ہے، اچھا یہ جو بچہ ڈل بیٹھا ہے اس کو کیسے انگیج کرنا ہے، اچھا یہ بچہ جو بہت ہوشیار بنتا ہے اور باتیں بہت زیادہ کرتا ہے اور باقی بچوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتا ہے، اس کو میں نے کیسے انگیج کرنا ہے. پھر آپ کی سکسیس آئے گی، پھر آپ کو ان کو پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا اور وہ بچے سیکھیں گے بھی صحیح طرح سے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اس طرح کی ٹریننگز بھی ہوں، ہم لوگوں سے سیکھیں. ہمارے اگر گروپ میں کوئی اور ہمارا ساتھی ہے جس کے کلاس بڑی کنٹرولڈ ہے، ہم موقع ڈھونڈ کے جا کے بیٹھیں اسے سیکھیں. سڈن میں وقت نہ گزاریں کہ اب دیکھیں نا وہ اپنے آپ کو سمجھتی بہت ہے نا، تو میں کیا اس سے سیکھوں، جا کے سیکھیں، اس کی تعریف بھی کریں، اس کو اپریشیٹ بھی کریں، دل بڑا کریں. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی ٹیکنیکس کو امپروو نہیں کرتے، بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تو سارا کچھ ٹھیک کر رہی ہوں، اب کیا کروں، وہی بات، بچے ایسے، مائیں ایسی، اور میرا تو قصور نہیں ہے. نہیں، اگر آپ صحیح طرح سے صحیح ٹیکنیک سے پڑھا رہے ہوں گے تو بچے ضرور سیکھیں گے. آپ بچوں کو بیہیویئر بتاتے ہیں کہ وہ کتنے انگیجڈ ہیں، کتنا اچھی طرح سے وہ ٹیچر ان کو قابو کر رہی ہے. کمیونیکیشن گیپ کی میں نے بات کی تھی، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہم بہت جلدی مس انڈرسٹینڈنگس میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کوئی کسی کو بلیم کر دیتا ہے، کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو اگر آپ کا فوکس ہے نا کہ ہماری کلاس کامیاب ہونی چاہیے، تو پھر کسی کو اس کمیونیکیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مثلاً اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتا بھی دی تو آپ اپنے دل کو نہیں لگاتے، آپ سوچتے ہیں کہ کلاس کی بہتری کے لیے بات بتائی گئی ہے، اور اگر مجھے یہ فیڈ بیک ملا ہے تو اس سے پورا سسٹم ہمارا امپروو ہوگا، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. جیسے کوئی والدہ آ جائیں اور وہ آ کر کوئی فیڈ بیک دے جاتی ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا رہی ٹیچر، دیکھ نہیں رہی. اب آپ کے انچارج نے بیٹھ کر آپ کو اکٹھے بیٹھے کہہ دیا سب کو کہ دیکھیں آپ لوگ صحیح طرح سے نا کام کیا کریں، ایک والدہ آئی تھیں. اچھا، ہم بجائے اس کے کہ جو کام جیسے کرنا چاہیے اس کو دیکھیں، ہم آپس میں کہتے ہیں کون سی ماں آئی تھی، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے، اور ہم میں سے کس کی شکایت لگا کے گئی تھی. دیٹ ڈزنٹ میٹر. اس سے نہیں فرق پڑنا چاہیے. فرق یہ پڑنا چاہیے کہ اچھا کوئی ایک والدہ آئی ہیں جو سیٹسفائیڈ نہیں ہے، تو ہمیں کون سا کام کرنا ہے، ہمیں اپنی کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا، اسی طرح ٹیم میں ایک چیلنج اس طرح کا بھی آ جاتا ہے، کام کی ڈویژن صحیح نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو جو مثلاً بہت اچھا کام کرنے والے ہیں، کبھی کبھی ٹیم لیڈر برڈن بھی زیادہ ڈال دیتا ہے. یہ اب ٹیم لیڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ پوری ٹیم کا بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ لیولز بنے ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اگر سینئر ہے ان کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. اب وہاں مسئلہ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو مشکل لگتا ہے کہ ہائے میں اس کو بھی ٹرین کروں، اس کو بھی ٹرین کروں. ایک یہ ہمارا ہے چیلنج، ہمیں نا ہر بندے کو کیا بنا بنایا پکا پکایا حلوہ چاہیے. یعنی ہم اپنے گھروں میں بھی یہی کام کرتے ہیں، بچہ ہے نا تو وہ ایسا چاہیے خود سارے کام کر لے، پیدا ہوتے ساتھ ہی ایسے آرام سے دودھ پیے اور پھر سو جائے ساری رات، نہیں تو فیڈر آیا. ٹھیک ہے، پھر جب وہ 4-5 ماہ کا ہو آرام سے منہ کھولے اور کھانا کھائے.
نہیں تو پھر میں نے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ٹھونس ٹھونس کے اس کو کھانا کھلانا ہے. پھر جب وہ اسکول جانا شروع کریں تو اسکول سے آئیں, دعائیں پڑھیں اور بیٹھ کے ہوم ورک کرے اور پھر پڑھائی کرے اور ٹاپ کر لیں. لیکن ایسے ہونے نہیں والا. اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ آگے جا کر بھی ہر ایک سے اسی قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کسی نے کمٹمنٹ کی ہے تو ہمیں پکا پکایا صحیح بندہ ملنا چاہیے جو A1 کام کرے. ایسے نہیں ہوتا. لوگ جب آتے ہیں تو ان کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ان کو مانجنا پڑتا ہے, ان کو چیزیں سکھانی پڑتی ہیں. اپنے لیے صدقہ جاریہ کا لالچ ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی کو سکھاؤں گی تو کتنا فائدہ ہوگا. آج ہی مجھے نا میری ایک دوست تھی, ان سے ملاقات ہوئی تو ہم یہ بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں لوگ انسیکیور کیوں ہو جاتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ ہوتا ہے, جیسے اب میں بھی عمر کے اس حصے میں آ گئی ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب اتنی ہمت نہیں رہی اور کوئی اور بہت اچھا کام کر رہا ہو تو میں کہتی ہوں ہائی اچھا, اتنا اچھا کام کر رہا ہے, یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا, میں پیچھے رہ جاؤں گی. پھر میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنے حصے کا بہت کام کر لیا, اللہ نے کروا لیا, اور اب میرا کام کیا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں کسی سے مقابلہ کروں, کسی کو سکھا جاؤں, اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دوں, اس کو بتا جاؤں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. اسی لیے دیکھیں نا, شادی کے بعد بھی ساس کو کیسی بہو چاہیے, سارے کام جانتی ہو. وہ نہیں ہو سکتا, اس کو سکھانا پڑے گا. جو ساسیں اچھے طریقے سے سکھاتی ہیں ان کا بہو کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے, بہویں سیٹل بھی ہو جاتی ہیں. جو ان کو آتے ساتھ ہی بتاتی ہیں تمہاری روٹی ایسی, تمہارا سالن ایسا, تمہارا کام یہ ٹھیک نہیں, تمہیں بچہ نہیں پالنا آتا, وہ پھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹیم ورک میں آپ کو لوگوں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے اندر جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, کھوجنا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ وہاں سیٹ نہیں ہوتا, اس کی ڈیوٹی بدلتے ہیں. میرے پاس کتنے ایسے ہیرے ہیں جن کو میں نے یہاں لگایا تو کوئلہ تھے, یہاں لگایا تو کوئلہ تھے, اس کام پہ لگایا تو کوئلہ تھے. اور مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے خدا کے واسطے اس کو نہ ہمیں دیجیے گا, ہم نے نہیں اس سے کام کرانا. لیکن وہ شخص ہے کہ وہ اتنا کمیٹیڈ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر قمر مجھے کوئی بھی کام دے دیں, میں نے تو کام کرنا ہے, مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اسی پروسیس میں وہ ہیرا بن گیا. وہ ایسا چمکا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے انکار کر رہے تھے وہ کہتے ہیں اس کو ہمیں دے دیں. ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی ہے, اس کو ہمیں دے دیں, اس کو ہم نے اس سے کام کروانا ہے. تو ہمارے اندر ٹیم میں یہ پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ڈیولپ کریں. یعنی آپ دیکھیں گے پہلے تو ٹیم لیڈر کا کام ہے نا آئیڈینٹیفائی کرے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو ڈھیر سارا کام دے. آئیڈینٹیفائی کرے کہ ایک انسان کو میں نے کام دیا وہ کیوں نہیں کر پا رہا, اور پھر اس کو طریقہ سکھائے, اس کو بتائے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا, ٹھیک. اور اگر وہ نہیں کر پاتا اس کو ہیلپ کرے, فیسیلیٹیٹ کرے, کسی اور کی ڈیوٹی ساتھ اس کے لگائے. پھر اسی طرح اگر وہ پھر بھی نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی پلانر بنا کے دے. کچھ نہ کچھ طریقہ ہمیشہ ہوتا ہے جس سے لوگ سیکھ جاتے ہیں. اس کے لیے دعا بھی بہت زیادہ کرے اور رسپانسبلٹیز کو روٹیٹ کرے. اسی طرح کبھی کبھی آپ مثلا کسی بھی لیول پہ پڑھا رہے ہیں, اب کوئی ایک نئی بچی آ گئی ہے, اس کا ناظرہ اچھا تھا لیکن ابھی اس نے بچوں کو کبھی نہیں پڑھایا, اس کو آہستہ آہستہ ٹیم میں انوالو کریں, اسے بتائیں کہ اچھا تم ایسے کرنا کہ پچھلا لیسن سن لینا اور میں تمہیں اس کے لیے ٹپس لکھ دیتی ہوں, تو وہ ٹپس جو ہے نا اس کے مطابق پچھلا لیسن سن لو. بس بجائے سے کہ ہم کہیں اچھا اس کو تو آتا نہیں ہے, میں کیا کروں, ہے اللہ بچوں کا لیسن سنوں یا اس کو سکھاؤں, کیا کروں. ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ٹیم ورک میں آتا ہے وہ ہے جو ہمارے کانفلکٹ ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارا انا, میں جو ہماری ہے یہ ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے لیے ہماری نا تربیتی کلاسز ہمیشہ ہونی چاہیے, چاہے آپ مہینے میں 2 دفعہ رکھ لیں. میں تو آئیڈیل سمجھتی ہوں کہ ہر ہفتے ہونی چاہیے. ضرور ہمارے پاس کوئی تربیتی پلان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میں جو ہے نا یہ ہمیں کافی زیادہ مشکلات میں ڈالتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم جب ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو. چھٹی پہ ہو جاتا ہے, کلاس کے اسکیجول پہ ہو جاتا ہے, کس گروپ کو کون پڑھائے گا ہو جاتا ہے, کسی طریقہ کار پہ ہو جاتا ہے, کوئی ٹائم ٹیبل بننے پہ ہو جاتا ہے, کوئی ٹیچنگ اپروچ پہ ہو جاتا ہے, کبھی ڈسپلن کرنے پہ ہو جاتا ہے, کسی ذمہ داری پہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ امیر کی اطاعت,
اگر آپ کا ایک ٹیم لیڈر ہے تو اس کی بات مانیں. ہمارے جو بے ربط سے طریقے سے ہم کام کرتے ہیں اس لیے کہ باجی کے آگے ہم نے ہاں ہاں کرنا ہے، جی باجی جی باجی، اور دل میں کیا فیصلہ کرنا ہے؟ جو میرا دل چاہے گا میں تو وہی کروں گی، اور پھر ہم نے کوئی غیبت بھی کر دینی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ امیر کی اطاعت. اگر آپ کو کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے ان کی بات سنیں، ان کو پھر کوئی سلوشن دیں. صرف یہ نہیں کہنا باجی ایسے کیا، آپ کے باجی مجھے لگ رہا تھا اگر ہم اس کام کو ایسے کر لیں. لیکن اگر باجی ایگری نہیں کرتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مان جانی چاہیے بات. میں بھی جب کبھی اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے نا اور کوئی بالکل ایگری نہیں کر رہا، میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اس کانسیپٹ کو ایسے ہی پڑھائیں، وہ نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے نہیں میں نے نہیں ایسے پڑھانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر میں ان کو بتاتی ہوں تجربے کی بنیاد پہ کہ دیکھیں مجھے 27-28 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میں خود بھی بچوں کو ہر وقت پڑھاتی رہتی ہوں. تو مجھے پتہ ہے اس طرح کا لیسن یا اس طرح کا کانسیپٹ ہم نے جب پہلے دیا تھا تو وہ اچھا نہیں گیا، اس کے رزلٹس اچھے نہیں آئے. تو بہتر ہے کہ ہم اس طرح نہ پڑھائیں. میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ویسے آپ میری بات مانیں. تو پھر وہ جب دیکھتی ہیں کہ اچھا سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتی ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں تو میں کر لیتی ہوں، لیکن بڑے نا بد دلی سے. تو پھر میں اس میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں گی، اگر آپ کا دل نہیں ہوگا نا، آپ نے صرف کہا کہ مجبوری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ یہ والی بات جس طریقے سے میں آپ کو پڑھانے کے لیے کہہ رہی ہوں آپ جا کے پڑھائیں گی بھی نا تو رزلٹ نہیں آئے گا. اور پھر آپ آ کے کیا کہے گی؟ میں نے کہا تھا نا باجی اس طرح ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ میرے سے ویسے اگریڈ نہیں ہیں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے نا، آپ دل سے پڑھائیں اور آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ. میں خود بھی یہ کرتی ہوں. مجھے اگر استاذہ بتا دیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، میرا کئی دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں میری استاد ہیں، امیر ہیں، میں نے ان کی بات سننی ہے اور جو انہوں نے مجھے بتا دیا میں نے ویسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے بچے پروگرام میں ہم ہمیشہ ہر کلاس کے لیے کہتے ہیں رجسٹر ہو رجسٹر ہو رجسٹر ہو. لوگ رجسٹر کیوں نہیں ہوتے؟ امیر کی بات ماننی پڑ جائے گی، جو ہمیں وہ بتائیں گے ہمیں اس کے مطابق کلاس لینی پڑ جائے گی. ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم فائدے سارے لینا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس پروگرام میں پھر برکت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر ہم کسی کا نام یوز کرتے ہیں، کسی کا کریکولم یوز کرتے ہیں، پھر اس سسٹم کو بھی صحیح فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کا اصلاح کرنی چاہیے، ہم یہاں پہ کیوں ہیں؟ ہم اللہ کی خاطر ہیں، ہم اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو ہمارا فوکس ایک ہونا چاہیے. ہم نے کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں مول لینا. اس میں یہ بھی شامل ہے، جیسے آپ دیکھیں آپ جس علاقے میں کام کرتے ہیں، آپ یہاں قریب مساجد ہیں اور مدارس ہیں، بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں. اور یہ نہیں میں کہوں گی کہ کوئی اور اچھا پڑھا ہی نہیں رہا، بہت سے لوگ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مفتاح القرآن کی ٹیکنیک سے نہیں پڑھا رہے لیکن بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. تو ہم کبھی بھی یہ نہ کریں کہ کسی سسٹم کو برا بولیں. کوئی بچہ ہمارے پاس آئے تو اس پہ بھی ہم ایسی کوئی بات کریں کہ ہائے کہاں سے پڑھ کے آیا فلاں، یہ بھی نہیں آتا. کسی سسٹم کی برائی کریں کہ ان کو تو اچھا نہیں پڑھنا آتا. نہیں، کسی کی ہم نے برائی نہیں کرنی. ہم نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو بھی کام کر رہا ہے، اگر میں اچھا کام کر رہی ہوں، میرے پاس کوئی آنا چاہ رہا ہے، الحمدللہ آ جائے، لیکن میں نہیں کسی کی برائی کروں گی. ایک اور مسئلہ جو ہمیں ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے جب ہم مفتاح القرآن کی کلاس یا ویسے ٹیم ورک کے ساتھ کوئی بھی کلاس کرتے ہیں، شروع میں ہم بڑے ہائی انرجی لیول کے ساتھ کرتے ہیں، بعد میں تھک جاتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. آتے ہیں لیکن اب ڈھیلا پن آ جاتا ہے، چھٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سبق کی تیاری نہیں صحیح ہوتی. مطلب ویسے کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں بس اب مزہ نہیں اس طرح آ رہا، وہ بات نہیں رہی. اس طرح کی باتیں لوگ اکثر کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کو نا کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. تعریف سب کو اچھی لگتی ہے. ہم نے تعریف کے بارے میں صرف یہ سوچ دیا کہ تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ کسی کو قتل کر دینا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے. ان کا چہرہ کھل اٹھتا تھا جب صحابہ کے بتاتے تھے میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. خوش ہوتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، سب کے سامنے کہتے تھے بتاؤ یہ کام کیا کیا. ٹھیک، ہم نے وہ والی کوالٹیز نہیں اختیار کی ٹیم ورک میں. ٹھیک ہے نا، مسنون طریقے سے جو خوشی منانا ہے اور اپنی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا ہے وہ ہم نے نہیں سیکھا.
ہم کہتے ہیں ہاں دیکھیں آپ نے اللہ کی خاطر کیا نا، بس ٹھیک ہے نا، مطلب کیا ضرورت ہے اس پہ زیادہ بات کرنے کی. اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے آپ نے اتنی محنت کی، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بہت اچھا لیسن آپ کا ہو رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کے بچے کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا فلاں مجھے والدہ ملی بہت تعریف کری تھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کی تعریف ہوئی ہے. اپنی ٹیم کو ہر وقت اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے، ان کو ایسی باتیں بتانی چاہیے، صرف نقص نہیں نکالنے چاہیے، ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ کتنی آپ کے لیے آسانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یا کتنے اچھے اچھے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کے امپیکٹس کہاں تک جا رہے ہیں، کہاں تک اس کے اثرات جا رہے ہیں. اس سے ٹیم دوبارہ موٹیویٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا سا لیکچر آپ ارینج کر دیتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے، کچھ آپ ان کو کوئی ایسی موٹیویشنل ٹاک سنا دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ ان کی کوئی، میں تو اپنی ٹیم کی پکنک رکھ لیتی ہوں، کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ کوئی پکنک رکھ لی، کبھی کبھار کوئی کسی موقع پہ ان کے لیے، جیسے عید آئی ہے کوئی پارٹی رکھ دی عید کے بعد، چاہے ون ڈش پارٹی ہم کر لیتے ہیں، اور پھر ٹیم بڑی خوش ہوتی ہے. ان کو میں کہتی ہوں اچھا سب نے ڈریس اپ ہو کے آنا ہے. اچھا لگتا ہے، ینگ بچیاں ہوتی ہیں نا، اتنی محنت سے کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک، کبھی اسی طرح ان کو کوئی تحفہ دے دیا، چاہے کارڈ دے دیا، کوئی کتاب دے دی. اچھا اسی طرح اپنی ٹیم کے دکھوں میں شامل ہونا، خوشی میں شامل ہونا. آپ کو اپنی ٹیم کے بارے میں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں، گھر میں کیا کچھ ہے، کہاں کہاں کوئی ناچاکی ہے، کہاں پہ ان کو کوئی سپورٹ چاہیے ہے. چاہے آپ وہاں پہ جا سکیں یا نہ جا سکیں، لیکن آپ نے اس کا حصہ رہنا ہے. میرے کوئی ٹیم ممبر کا کوئی مسئلہ ہو، میں ان سے ہمیشہ پوچھتی ہوں کوئی ہیلپ چاہیے. اور اکثر ہوتا ہے کہ میں بھاگم دوڑ میں خود لگی ہوئی ہوتی ہوں، میں اپنی ہیلپ نہیں کر پاتی، ان کی کیا ہیلپ کروں گی، تو میں پھر کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتی ہوں. سنو فلاں ہاسپٹل میں اس کو یہ پہنچا دو، اچھا فلاں جو ہے اس کے بچے کا یہ مسئلہ ہے یا اس کو ایسی چیز چاہیے تو اس کو اس میں ہیلپ کر دو. ٹھیک ہے، تو مل جل کے پھر ٹیم ورک میں جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں میں اپنی ٹیم کی نا صرف ٹیکنیکل ٹریننگز کرتی تھی، اسی طرح کی نا کہ جی آپ نے ٹیم کیسے بنانی ہے، اور پھر آپ نے جو ہے پڑھانا کیسے ہے، اور لیسن پلان کیسے، اور یہ کام اور وہ کام. فائدہ ہوتا تھا لیکن وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا ہونا چاہیے. پھر ایک دفعہ میں نے اپنی ٹیم کو پڑھانا شروع کیا ایموشنل انٹیلیجنس، اسٹریس مینجمنٹ، یعنی ان کے جو اپنے گھر کے ذاتی مسئلے ہیں ان میں نے نا ان کو سکھانا شروع کیا کہ یہ کام، یہ مسئلے آپ اس کو ایسے ٹھیک کریں. میں کہتی ہوں میری ٹیم بدل گئی، اور اس ٹیم نے کہا کہ ہم تو یہیں رہ کے کام کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے ذاتی مسئلے حل کر دیے، ہم یہی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں، جیسے ان میرڈ لڑکی ہے تو کہتی ہے مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ رکھنا ہے، میرڈ ہے تو وہ کہتی ہے مجھے اپنی ساس کے ساتھ کیسے اچھی طرح رہنا ہے، شوہر کا کیسے خیال رکھنا ہے، اگر ساس ہے تو وہ کہتی ہے مجھے سمجھ آ گئی میں نے اپنی بہو کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو مختلف ایسی چیزیں جو ہیں گاہے بگاہے ان سے ڈسکس کرتے رہنا کہ انہیں سمجھ آئے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے.